بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر میڈیا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم باسط یار خان صاحب کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی اور جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی تھی الیکشن کے بارے میں ان سے ہم نے تفصیلاً جو ہے بات کی اور انہوں نے بڑا کھل کے جواب دیے اور ساتھ وہ حقائق جس کے اوپر عرصہ دراز سے دھول مٹی پڑی ہوئی تھی تو ان کو جھنجھوڑ کر انہوں نے آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا اور چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی۔ تو آج ہم نے پھر باسط یار خان صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو پچھلی 3 مینجمنٹ گزر چکی ہیں، انہوں نے اپنے دور میں کیا گل کھلائے یا کیا لوگوں کے لیے بہتری کا اسباب پیدا کیے، کیا کسی نے کوئی بہتری کا بھی کام کیا ہے، اس پروجیکٹ کے لیے بہتری کوئی ہوئی ہے، اس پروجیکٹ کو انہوں نے کیا ایسٹس بنائے گئے یا صرف فروخت کرنے کا عمل ہی جاری رہا، کیونکہ یہ ممبران کی سوسائٹی ہے، ممبران کا ایک ایک روپیہ جو ہے خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ ان کے پلاٹ کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی وہ فائل ہی ان کی دراز میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی امید پہ ہر الیکشن میں آتے ہیں اور ان کے لیے ایک نیا لالی پاپ تیار ہوتا ہے جس کی بنا پہ ان سے ووٹ لیا جاتا ہے، لیکن ان کو پھر اسی لالی پاپ کے چکر میں پھر 3 سال جو ہے ان کو ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی باسط یار خان صاحب، آج آپ کے لیے ایک اور کڑا امتحان ہے۔ آج آپ نے ان سچائی کی باتوں سے پردہ اٹھانا ہے جو ممبران سننا چاہتے ہیں اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ 2004 سے لے کے 2026 تک کیا سلوک کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ باسط صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باسط صاحب، سب سے پہلے تو 2004 سے لے کے 2017 تک جو گروپ برجمان رہا، جو سیٹوں پہ بیٹھے رہے لوگ، یہ کنٹینیوٹی تھی، ایک لمبا عرصہ تھا، 13 سال ایک زندگی کا بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر اس پروجیکٹ نے پھلنا پھولنا تھا اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ میچور ہونی تھی۔ تو اس ٹینیور کے اندر کیونکہ بہت ڈیپ نظر رکھتے ہیں آپ سیاست جو چنا گارڈن کی یا FECH کی، اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تو آج ان حقائق سے پردہ اٹھائیے اور ناظرین کو پتہ چلے کہ اس دور میں کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ ایسا ہے کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہاں پہ FECHS کا، اس میں تینوں مینجمنٹ کمیٹی، محافظ گروپ، الفلاح انقلاب اور البدر انقلاب، یہ تینوں مینجمنٹ کمیٹیوں نے ایکا کر لیا ہے، الحاق کر لیا ہے اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جی اگلا الیکشن ہم سارے مل کے کریں گے۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ رہائشیوں کو پھر ان لوگوں کی کارکردگی بتائیں تاکہ وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ تو آج ہم جو ہے نا محافظ گروپ کے سلسلے میں، محافظ گروپ کا جو ٹینیور ہے 2004 سے 2017 تک، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی تمام تو ظاہر ہے کہ یہ 13 سال کا پیریڈ ہے، ساری چیزیں تو ایک دم ہم نہیں بیان کر سکتے، ٹائم نہیں ہے اتنا، موٹی موٹی چیزوں پر ہم نظر ڈالیں گے۔ وہ چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو نظر آتی، جیسے سڑکیں ہیں، پارک ہے، اسٹریٹ لائٹ لگ گئی ہے، DP لگ گئی ہے کسی کی، یہ تو آپ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ہم یہاں پہ ان چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور جو اداروں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، ہم اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں اس میں شامل کریں گے۔ جو ادارے ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ متاثرین کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ جی متاثرین، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ متاثرین کس کے دور میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی ہے جو نیشنل اسمبلی کی ہے، اس میں جناب علی یہ سامنے آیا کہ اس کی سربراہی جو تھی وہ مرتضی جاوید عباسی صاحب ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ کر رہے تھے۔ اس کے ممبران میں جو تھے وہ جناب 6 MNAs تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر جناب علی یہ رجسٹرار جو تھا اس وقت، اس نے جناب یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ the registrar cooperative housing society informed that criminal proceeding can be initiated against the former president. As such, a special audit is being carried out and a number of irregularities have been found in society fund. Moreover, he informed that during his tenure he allotted 7,000 plot without acquiring the land. یہ متاثرین یہاں سے پیدا ہوئے کہ ان لوگوں نے جناب علی لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر دے دیے، اس کے اوپر جناب فرضی گلی نمبر، پلاٹ نمبر لکھ کے لوگوں کو دے دیا اور ان سے پیسے لے لیے کہ جی یہ جناب علی آپ کے پلاٹ ہیں، جبکہ اس کے لیے زمین انہوں نے خریدی نہیں تھی۔
اور یہ متاثرین جو ہیں پھر یہ وہاں سے پیدا ہوئے، اور اب جناب علی کہتے ہیں جی 3,000 متاثرین رہ گئے ہیں. تو یہ مطلب ریکارڈ میں ساری چیزیں ہیں، کوئی ہم نے اپنے آپ سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. نہ ان لوگوں نے کوئی LOP NOC وغیرہ ان لوگوں نے نہیں لیا تھا بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی یہ 18 میں جناب ان کا آڈٹ ہوا، جو کامران اینڈ کو نے اسپیشل آڈٹ کیا 1 جولائی 2010 سے 30 جون 2016 تک، جس میں جناب علی 7.5 بلین روپیز کرپشن جو ہے کامران اینڈ کو نے پوائنٹ آؤٹ کی. اس میں لوگوں کے نام بھی بتائے کہ کون کون لوگ اس چیز کا ذمہ وار ہے. اور یہ رپورٹ جناب علی 11/1/2018 کو سرکل رجسٹرار کو جناب ہینڈ اوور ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اس کی بازگشت جو ہے اخباروں میں بھی ہوئی، اور جناب علی سپریم کورٹ میں بھی اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ایک آنا نہیں مطلب ریکور ہوا. جو ان لوگوں نے پھر اس کے اوپر اسٹے لے لیا تھا کہ جناب علی ہمارا جو ہے 2017 کا پیریڈ جو ہے اس کے اندر نہیں شامل، لہذا وہ شامل ہو جائے گا تو یہ اماؤنٹ اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ آڈٹ ہو گیا. یہ ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ جو اب کرنٹ مینجمنٹ جو ہے اس نے جناب علی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کمشنر کے دفتر میں. اس کرنٹ مینجمنٹ نے مارچ 14 2024 کو جناب علی اسٹیٹمنٹ دی ہے کمشنر کے دفتر میں، جس نے بتایا ہے اس کے اندر کہ جناب 2017 کا آڈٹ جو ہے ان کا وہ ہو گیا ہے، اور جناب اب وہ اماؤنٹ کم ہو کے 5.373 بلین روپیز رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھ لیں 2026 چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر سوائے ایک لیٹر کے اس مینجمنٹ جو کرنٹ ہے اس نے سرکل رجسٹرار کو لکھی ہے کہ جی ہمیں یہ اماؤنٹ ریکور کر کے دیں. یہ بھی میں اس کی بھی ایک کاپی جو ہے نا، یہ ہم اس کی فوٹو جو ہے نا وہ اس پہ چلائیں گے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آڈٹ رپورٹ کے اندر اتنا زبردست یہ ہے کہ جناب اس کے اندر ایک چیز ہے کہ انہوں نے جناب علی 820 پلاٹ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی مد میں دیے تھے. R&U جو ایک کمپنی ہے اس کی اماؤنٹ جو تھی یہ تھی 1,09,41,00,000 روپے، جس میں کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹ شامل تھے. پھر انہوں نے کیا کیا، جو آڈٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 1122 پلاٹ اور دیے ان کو، جس کی ریکارڈنگ یعنی کتابوں میں اس کو ذکر ہی نہیں کیا. اس کی تقریباً 14 کروڑ، یہ 30-60 کے پلاٹ تھے، جو اس میں اماؤنٹ اس وقت لکھی گئی 14,43,00,000 روپے. جو آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ اس کے اوپر سے میں یہ اس کا پوائنٹ نمبر تھا 5.6.2 کہ پلاٹ الاٹڈ اگینسٹ ڈیولپمنٹ کی مد میں یہ انہوں نے یہ کیا تھا. اب جناب نے یہ 1122 یہ وہ پلاٹ ہیں جس کا ذکر آڈٹ، یہ جو ہماری ووٹر لسٹ ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہوا ہے. اب دیکھو آڈٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ادھر، اور جناب انہوں نے کیا کیا، وہ اٹھا کے جناب 1122 پلاٹ جو ہے نا وہ ووٹر لسٹ میں شامل کر لیے. اس کے اوپر نیب بھی ابھی انکوائری کر رہا ہے. اس نے بھی اس وجہ سے اس کے اوپر ابھی تک وہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی ابھی 2017 کا ہمارا آڈٹ نہیں ہوا ہے، لہذا ابھی ادھر بھی وہ انکوائری پینڈنگ ہے، اور انہوں نے جناب یہ 1122 ووٹ جو ہے نا یہ ووٹر لسٹ میں شامل کر لیے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کی، سوچنے کی ہے، تمام لوگوں کو ہم اسی لیے بتا رہے ہیں. پھر اب آگے چلیں جناب، جو ہمارا LOP اپروو ہوا تھا 2011 میں، وہ جناب 2019 میں جو ہے وہ جناب کینسل ہو گیا. کیوں کینسل ہو گیا کہ اس کے اندر جناب جو CDA نے جو اس کے اوپر جو کینسل کیا، اس کی وجہ جو بتائی، انہوں نے کہا جی 380 کنال زمین جو کہ پارک، گرین، اوپن اسپیس، پبلک بلڈنگ، گریو یارڈ کے لیے تھی، وہ جناب انہوں نے کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹ بنا کے اور جناب وہ مارکیٹ میں بیچ دیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا جی صرف 3 مسجدیں چھوڑی، اور جو یہاں پہ نالا تھا جو برساتی نالا، اس کی بھی چوڑائی کو انہوں نے کم کر کے اور جناب اس کے اوپر بھی پلاٹ بنا دیے. اتنا ظلم ہوا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کو کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو LOP ہمارا کینسل ہوا 2019 میں، آج 2026 چل رہا ہے. اس میں جناب علی
جو اس سے پہلے جو مینجمنٹ تھی الفرا انقلاب وہ بھی گزر گیا، 2.5-3 سال اس کے بھی گزر گئے، اب 3 سال ان کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ جو ایل او پی ہے یہ جناب علی منظور نہیں کرا سکے یہ لوگ ابھی تک. یہ ان کی کارکردگی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں، کیا کارنامے کیے ہیں؟ یہ تو اپروو کرا نہیں سکے 6 سال 8 سال میں. اور جس سوسائٹی کا ایل او پی این او سی نہیں ہوتا، جسٹس محسن اختر کیانی کے الفاظ ہیں کہ وہ سوسائٹی فراڈ ہے، وہ جناب علی فراڈ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ اپروو سوسائٹی نہیں ہے ابھی تک. جب اس کا یہ ایل او پی این او سی ہو جائے گا تو سمجھے آپ کی سوسائٹی لیگل ہو جائے گی. بس صاحب یہ تو وہ باتیں ہیں جس میں محافظ گروپ جو 13 سال برسر اقتدار رہا، انہوں نے اتنے اگر غلط کام کیے ہیں تو کوئی ایسا کام بھی انہوں نے کیا ہوگا کہ جو ان کی کریڈیبلٹی ہوگا. یہ تو ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ تو ساری ان کے نیگیٹو جاتی ہے. کوئی کریڈیبل بھی بات بتائیں، 13 سال بہت ہوتے ہیں، کیا اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کچھ تو بہتر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ان لوگوں نے ایک کام سب سے اچھا کیا ہے. انہوں نے جناب گلبرگ گرین میں جہاں پہ یہ پروجیکٹ فیز 2 انہوں نے بنانا تھا، اس جگہ انہوں نے بوڑھا بنگال ایک مطلب علاقہ ہے ادھر ہی، تو اس کے اندر 605 کنال زمین میرا خیال انہوں نے وہ کی تھی. تو اس کے بدلے میں جو آئی بی کی سوسائٹی ہے گلبرگ گرین جو ہے، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ یار یہ ہمیں دے دو، اب ان کے بدلے آپ کو جو ہے نا فارم ہاؤسز بنا کے 4 کنال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ وہ یہ اس کے اوپر چلائیں گے، یہ اس کی وہ کہ اس کے اندر جناب ہماری اس زمین کا انہوں نے 53 فارم ہاؤسز بنا کے ہمارے حوالے کر دیے تھے کہ یہ 53 فارم ہاؤسز. یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے محافظ گروپ کے کہ وہ انہوں نے اس سوسائٹی کو 53 فارم ہاؤسز کی صورت میں اثاثہ جو ہے نا ایک دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. کا جو بتائیں فیز 2 کی جو زمین ہے وہ کس نے خریدی تھی؟ آخر وہ کسی کو کریڈیبل ہے کہ آیا فیز 2 کے اندر جو آپ نے تقریباً 2000 کنال جگہ ہے تو وہ لازمی بات ہے کسی نہ کسی نے تو خریدی ہوگی. وہ کون لوگ تھے جن کو یہ کریڈٹ؟ دیکھیں جی، یہ بات جو ہے نا یہ تو ظاہر ہے انہی لوگوں نے یہاں سے وہاں اب یہ ٹرانسفر ہوئی ہے وہاں پہ جناب فیز 2 میں کیسے چلا گیا. دیکھیں نا یہ بات تو یہاں پہ یہ سوال بھی آتا ہے، بلکہ اس کا ایک نقشہ بھی موجود ہے کہ اس میں باقاعدہ شو کیا گیا ہے کہ جی گلبرگ گرین کے پاس جو ہے نا فیز 2 بنایا جائے گا. یہ فیز 2 وہاں جو کوہوٹا روڈ پہ شفٹ کرنا یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی. دیکھیں ان لوگوں سے پیسے لیے گئے اس فیز 1 کی جگہ کے نزدیک ان سے لیے گئے تھے. لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ یا پلاٹ خریدے تھے اس وجہ سے کہ یہ جناب علی جی ٹی روڈ کے نزدیک اور فیز 1 کے ساتھ ہے، گلبرگ گرین کے سنگم میں ہے جناب علی. تو لوگوں نے اس لیے پلاٹ نہیں خریدے تھے کہ جناب ان کو اٹھا کے آپ کو ہوٹا پھینک دے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کے علاوہ بھی جس طرح مارکیٹ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ نیول اینکریج کے سامنے جو سوسائٹی کی جگہ تھی یہ بھی فیز 2 کے متاثرین کے لیے یہاں پہ خریدی گئی تھی، جس میں 400 پلس گلیاں تھی. یہ تقریباً 458 کنال جگہ بنتی تھی. یہ بھی کسی کے کریڈٹ میں جاتی ہے یا یہ صرف سنے کہ ہوائی جو ہے اس کے؟ دیکھیں جی یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی یہ اس وقت کی انہی کے وقت کی ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان لوگوں نے تو یہ کام کیا کہ جو الفلاح انقلاب گروپ آیا تھا تو اس کے جناب علی ٹینور کے اندر 458 کنال زمین جو ہے نا نیول نے جناب علی قبضہ کر لی تھی. اور اس کے اوپر جناب علی انہوں نے ان لوگوں نے جناب واگزار کرنے کے لیے اپنے سیکورٹی والے بھیجے تھے، انہوں نے ان کو بھی یہاں یرغمال بنا لیے تھے. فوٹویں سب نے دیکھی ہے. یہ تو جناب علی واگزار ہوئی. یہ متاثرین کا جو کیس چل رہا ہے جناب ہائی کورٹ میں جس کی 14/4/2026 ڈیٹ ہے، اس کی وجہ سے جناب اس نے محسن اختر کیانی صاحب نے جناب زور لگایا کہ جی اس کو جناب یہ ان کی زمین ہے اور ان کے جناب علی مینجمنٹ کے حوالے انہوں نے کر دی. وہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو وہی 13 سالہ دور تھا جو بہت ساری خامیاں خوبیاں اس میں آپ نے بیان کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ بھی کسی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے بعد ایک 2018 سے لے کے 2022 کا ایک ٹینیور گزرا ہے اس کے متعلق بھی، کیونکہ آپ اس الیکشن میں بھی ساتھ تھے، پارٹیسپینٹ بھی تھے، آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے یادیں جڑی ہوئی ہیں، تو ان کے متعلق ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیے گا کہ یہ جو ٹینیور تھا اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ممبران کے سامنے رکھیں گے تو وہ ٹینیور جو تھا 3 سالہ یا 2.5 سالہ
اس کے متعلق بھی آئینہ کلیئر کرے گا یا چیزیں کلیئر کریں گی کہ وہ بہتر دور تھا یا اس سے پہلے بہتر دور تھا؟ دیکھیں جی، اس کے بعد 2018 میں جناب 17/12/2018 میں جناب الفلاح انقلاب گروپ جو ہے نا وہ جناب جیت کے آیا تھا، اور اس کا بیانیہ کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو جناب بیوقوف بنایا۔ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ جناب علی 13 سال جناب علی الفلاح محافظ گروپ اقتدار میں رہا ہے، اور جناب علی انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے کتنی لوٹ مار کی۔ انہوں نے 1100 ووٹ جو کہ 1122 پلاٹ تھے جناب علی ان کو جناب علی انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے، اگر ان کو آپ نے ووٹ دیا تو وہ لوگ آئیں گے اس پہ قبضہ کر لیں گے، ہم نے یہ پلاٹ 12 پلاٹ ہیں جو ہم متاثرین کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نے ان کو ووٹ دیا تو جناب علی یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ جناب علی ادھر جو ہے نا یہ فارم ہاؤسز جو 53 فارم ہاؤسز ہیں، اگر آپ نے ان کو ووٹ دیا تو جناب علی وہ آئیں گے تو یہ فارم ہاؤسز بھی بیچ دیں گے، آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں۔ یہ بیانیہ میں ایسی نہیں، یہ ایک جناب علی متاثرین کو لکھا گیا لیٹر ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ البدر انقلاب یا الفلاح انقلاب گروپ کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے متاثرین کو کہ جی آپ نے ان کو اگر ووٹ دیا تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے نا اس کے اتنا نقصان ہوگا کہ ساری زندگی آپ جو ہے نا وہ جناب اس کا وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جناب ان کے ساتھ آ کے مل گئے، اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے، تمام چیزیں۔ اب اس میں جب یہ لوگوں نے جناب ان کی باتوں میں آ کے جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو دیکھا نہیں تھا، لوگوں نے ان لوگوں کی کارکردگی سامنے تھی، متاثرین کو بھی پتا تھا کہ 7000 متاثرین کدھر سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے جناب ان لوگوں کو ووٹ دیا۔ یہ آئے تو جناب انہوں نے بجائے اس کے کہ جناب کچھ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے کوئی کام کرتے، کوئی آگے چلاتے، انہوں نے کیا کیا، ان کی توجہ کس چیز پہ تھی، ایفیلیشن، ری نمبرنگ، اس کے اوپر وہ لگ گئے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یار وہ پہلے والے کما گئے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، انہوں نے اسی پہ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جو 2019 میں آپ کا لے آؤٹ پلان کینسل ہوا ہے آپ اس کے اوپر کام کرتے، اس کو اپروو کراتے۔ اصل میں لے آؤٹ پلان اپروو نہ کرانے میں انہی لوگوں کی سستی ہے، یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ ڈیلرز برادری تھی، اس میں زیادہ ڈیلرز تھے، انہیں پتا تھا اگر ایل او پی ہم نے اپروو کرا دیا تو ہم جو اپروو کی ہوئی زمین ہے اسی کے اندر کھیل سکتے ہیں، اس سے باہر جائیں گے تو انلیگل ہے۔ اب تو جب آپ کا جب لے آؤٹ پلان اپروو نہیں ہے تو آپ جہاں زمین خالی ہے ادھر بلڈوزر سے چڑھائیں اور جناب پلاٹ بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگ یہ خود قصداً یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپروو ہو جائے۔ یہ تو جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جو کیس ہے متاثرین کا، اس کی وجہ سے ہل جل ہوئی ہے، سی ڈی اے بھی حرکت میں آیا ہے، مینجمنٹ بھی، کمشنر کا دفتر بھی اسی وجہ سے حرکت میں آیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کی کارگزاری میں کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ تجربہ کار اور ان کا تجربہ جو ہے وہ جناب علی پراپرٹی ڈیلنگ میں ہے، لہذا ان لوگوں نے وہی کام کیا کہ 300 پلاٹ جناب انہوں نے بینکر سٹی کی زمین پر بنائے، حالانکہ ان کی زمین بھی نہیں تھی، اور 5 مرلے کے پلاٹ بنائے اور جناب لوگوں کو بیچ دیا۔ اب آپ یعنی 30 سے لے کے اور 40 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے آخر پلاٹ بکا ہے، آپ دیکھ لیں اس کو ضرب دے دیں 300 سے، یہ کتنے اربوں روپے بن گئے، یہ سارے ان کی جیب میں گئے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بس صاحب بہت شکریہ، یہاں تک ہم اس ویڈیو کا، کیونکہ ڈیوریشن لمبا ہوتا جا رہا ہے، ہم اسی ویڈیو کو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ کو مزید باسط یار صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں، اور یہ جو البدر انقلاب کا جو پچھلا دور تھا جس میں میجر آفتاب صاحب اور گلشیر صاحب جو تھے سیٹوں پہ برجمان تھے، انہوں نے بینکر سٹی کی جگہ پہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا، حالانکہ بینکر سٹی کے معاملات ہیں وہ بالکل علیحدہ تھے، حالانکہ کرنل صاحب کے دور میں بینکر سٹی کی جگہ بھی خالی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا، ان کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ممبران ان کے گلے پڑ جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ جو ہوش ربا انکشافات ہیں بینکر سٹی والے، جو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس کے اوپر نیب جو ہے وہ بھی آج کل حرکت میں ہے، اور نیب نے جو لائبلٹیز ہیں وہ کس طرح لوگوں کے گلے میں ڈال دی ہے، بلکہ موجودہ سابقہ مینجمنٹ کمیٹی نے وہ تمام جو گن تھا، وہ جو تمام بوجھ تھا، وہ ممبران کے اوپر ڈال دیا ہے، اور وہ ممبران کس طرح سفر کریں گے، یہ جو ہوش ربا انکشافات ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.